ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور کشمیر یہ دو کالم ضرور ہیں لیکن ایک جان ہے۔ پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہیں۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے اور مقبوضہ کشمیر کے بغیر آزاد کشمیر نامکمل ہے۔ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی شہ رگ ہے۔ اس کے بغیر پاکستان کا زندہ رہنا جو ہے یہ مشکل ہے۔ یہ پاکستان کی سانسوں میں بسی ہوئی یہ بستی ہے اور یہ جنت نظیر ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں جب بھی کوئی وقت اگر پاکستان میں ترقی کا دور اگر شروع ہوا تو آزاد کشمیر میں بھی وہ دور جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور کبھی اگر کوئی مشکلات پاکستان میں درپیش آئیں تو وہی مشکلات جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی درپیش ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جب بھی مشکلات کا شکار ہوا، بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، تو ایک ہی جماعت اور ایک ہی قائد ہے کہ جس نے پاکستان کو اس بحران سے نکالا، اور وہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور وہ قائد میاں نواز شریف ہے۔ وہ 1997 کا دور ہو کہ ایک سال بعد بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے بعد پوری دنیا ایک طرف جو ہے وہ متحد ہو گئی، اور امریکہ بہادر نے بھی کہا کہ انڈیا نے تو ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی قوت جو ہے وہ بن گیا ہے، لیکن پاکستان ایٹمی دھماکے نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کو کسی اسلامی ملک کے ایٹمی قوت ہونا جو ہے وہ دنیا کے لیے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، اور اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا۔ پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ جب 11 مئی کو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تو اگلے دن ان کا جو وزیر داخلہ تھا LK اڈوانی، اس نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ اب پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں بھی اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اب ایٹمی قوت بن گئے ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح سے انہوں نے بات کرنی ہے۔ پوری قوم فکر مند تھی۔ آزاد کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہم سے زیادہ، پاکستانیوں سے زیادہ کشمیری بھائی جو ہے وہ فکر مند تھے، نہ صرف اس طرف بلکہ دوسری طرف بھی۔ دنیا کے تمام تر جو ہے وہ دھمکیوں کے باوجود میاں نواز شریف نے 28 مئی کو، 11 مئی کے بعد 28 مئی کو انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب 6 دھماکوں سے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، اور پاکستان دنیا کے نقشے پر پہلی ایٹمی قوت کے طور پہ جو ہے وہ اجاگر ہوا۔ اس وقت بھی پوری دنیا نے پاکستان کا بائیکاٹ کیا، سینکشنز لگائیں، پابندیاں لگائیں، لیکن پاکستان اس بحران سے میاں نواز شریف کی قیادت میں نکل آیا۔ اس کے بعد ایک سازش ہوئی اور اس ملک پہ اگلے 10 سال کے لیے جو ہے وہ مارشل لا جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا۔ جب پاکستان میاں نواز شریف کی قیادت میں تھا تو آپ میں سے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں جو اس وقت کے حالات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس وقت نہ اس ملک میں آزاد کشمیر میں
نہ کوئی دہشت گردی کا معاملہ تھا، نہ کوئی خود کش دھماکوں کا معاملہ تھا، بلکہ ان ناموں سے لوگ جانتے تک نہیں تھے، نہ کوئی لوڈ شیڈنگ تھی، بلکہ ہمارے پاس بجلی سرپلس تھی۔ لیکن اگلے 8-9 سال میں یہاں پہ دہشت گردی بھی آئی اور یہاں پہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی آئی، اور پاکستان کی حالت یہ تھی کہ دنیا کے تاجر، دنیا کے جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ دبئی میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی یہاں پہ آگے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، پاکستان کے جو حالات ہیں ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ اور دہشت گردی کا یہ عالم تھا کہ روز دھماکے، اور لوگ کہتے تھے کہ جی دہشت گرد سوال تک تو آ گئے ہیں، اب بس اسلام آباد تھوڑی دور ہے۔ 2013 میں آپ نے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا، میاں نواز شریف کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی۔ 13 میں برسر اقتدار آنے کے بعد یہ میاں نواز شریف کی سیاسی سوجھ بوجھ تھی، کیونکہ وہ ایک جمہوریت پسند اور انصاف پسند لیڈر ہے، کہ اس نے یہاں پہ مخالف جماعت کی حکومت ہونے کے باوجود انہیں اپنی جو ہے وہ میعاد پورا کرنے دی اور ان کے ساتھ پورا تعاون بھی کیا۔ اور 2013 میں حالت یہ تھی پورے ملک کی کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ دستخط دے رہی تھی۔ اگلے 4 سالوں میں 2013 سے 2017 تک اگلے 4 سالوں میں آپ جو ہے وہ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں یہ بات کوئی اپنی جو ہے وہ پارٹی کے لیے یا اپنے لیڈر کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی بلکہ دہشت گردی کا بھی کلا کما کیا گیا۔ یہ دونوں مسائل جو تھے جن کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان 2 مسائل کے اوپر قابو پا لیا جائے تو پاکستان کو پھر آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور 4 سال میں یہ صورت آ گئی کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، اور پاکستان میں شرح نمو جو ہے وہ 6.2% پہ پہنچ گئی، جو اگر 7% پہ پہنچے تو اس ملک میں نہ کوئی پھر بے روزگار رہتا ہے اور نہ کوئی بغیر خوراک کے اور بغیر دوائی کے مرتا ہے۔ لیکن اس وقت ایک دوبارہ سازش جو ہے وہ رچائی گئی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بابا رحمتے تھا جو کہ بعد میں بابا زحمتے ثابت ہوا، اور آج کل وہ بابا لانتی بن کے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ خدا کی قسم آپ لاہور میں لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ لانتی جو ہے وہ منہ چھپا کے پھرتا ہے، وہ کسی جنازے میں جائے اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی جا کے ہاتھ بلانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کسی شادی میں جائے اس کی ٹیبل کے اوپر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس بابا رحمتے عرف زحمتے نے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ ایک جوڈیشل کانسپریسی کی، ایک سازش کی، اور میاں نواز شریف کو کس الزام کے اوپر جو ہے وہ نااہل کیا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں آپ کا نام درج ہے اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اتنی تنخواہ جو ہے وہ آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی۔ وہ تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، اس لیے جو ہے وہ آپ نے وہ تنخواہ کا بتایا ہی نہیں ہے، تو اس لیے جناب آپ کو نااہل کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس عمران خان کو، جو کہ میں آج ہم جو بات کر رہے ہیں
اس بات کی کڑیاں جو ہیں یہ 2018 کے بعد نہیں، یہ 2014 سے شروع ہوئی۔ یہ بندہ، یہ فتنہ جس کا میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اس فتنے کا اگر قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی، تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو اور اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ 2014 میں اس نے کیا اسلام آباد پہ لانگ مارچ کے ذریعے چڑھائی نہیں کی، اس نے 126 دن کا دھرنا نہیں دیا، اس نے وہاں پہ سول نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، ریاست سے سرکشی ہوتی ہے، یہ فتنہ گری ہوتی ہے۔ اس نے وہاں پہ بل جلائے نہیں، اور اس نے 2014 میں نہیں کہا کہ آپ بل ادا کرنے جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ ریاست جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے۔ اس نے یہ کہا نہیں کہ جتنے لوگ باہر بیرونی دنیا میں ہیں وہ پیسے بینکوں کے ذریعے سے نہ بھیجے، وہ منی لانڈرنگ کریں اور ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ پیسے بھیجے۔ اس نے تھانوں پہ حملے کر کے اس نے ملزموں کو چھڑایا نہیں، اس نے پولیس اور انتظامیہ کے افیسروں کا جلسہ عام میں جو یہ شام کو جو یہ سرکس لگایا کرتا تھا روز، اس میں اس نے کہا نہیں لوگوں کے نام لے کے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی لگاؤں گا۔ یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے ٹی وی جو پاکستان ٹیلی ویژن آفس ہے اس پہ اس نے چڑھائی نہیں کی، اس نے اس وقت پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی نہیں کی۔ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاست کا ستون نہیں ہے؟ وہ ریاست کا نشان نہیں ہے؟ یہ آدمی اس وقت سے اسی سرکشی اور اسی بغاوت کی جو ہے وہ تیاری کر رہا تھا، اور یہ 2018 میں اس کے اس تمام گناہوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالا گیا، اور جو دہشت گردی کے مقدمے اس وقت اس کے خلاف درج ہوئے تھے ان میں یہ اشتہاری تھا۔ اس اشتہاری کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ الیکٹ کروایا گیا اور RTS بٹھایا گیا، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور مسلط کر کے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اپنے جو ہے وہ پروجیکٹ کو آگے لے کے چلے۔ اس نے 3.5 پونے 4 سال کوئی پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ بات بتا دے کہ اس نے کون سا کوئی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ بنایا ہے۔ پاکستان میں جتنے میٹرو، موٹر ویز، ہاسپٹلز، ایئرپورٹس، جتنی بھی ترقی ہوئی، اگر ان منصوبوں کو جن کے اوپر میاں نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے ان کو اگر آپ ایک سائٹ پہ کر دیں تو باقی آپ حساب لگا لیں کہ پچھلے 70 سالوں میں کیا ہوا اور اس کے 3.5 اور پونے 4 سال میں کیا ہوا۔ آزاد کشمیر میں جو بنیادی طور پہ آپ کے مطالبے تھے کہ آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ آپ کو جو ہے وہ خود مختار بنایا جائے اور آئین میں ترمیم کی جائے، وہ 13ویں ترمیم میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کی دلچسپی سے، میاں نواز شریف نے اس بات کو ممکن بنایا اور آپ کو مالی اور انتظامی طور پہ جو ہے وہ خود مختار بنایا، آپ کو وارث بنایا اپنے اختیارات کا۔ کیا آپ کا جو بجٹ ہے اسے 2.27 سے اسے 4 پہ لے جا کے اس کو دگنا نہیں کیا؟ آپ کی جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، جتنے آپ کے بڑے منصوبے ہیں، وہ اسی دور میں جو ہے وہ مکمل ہوئے، اسی دور میں جو ہے وہ ان کو فائنانس کیا گیا۔ 1 کھرب روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں میرے بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب اس بات کو انڈورس کریں گے، انہوں نے یہ بات بھی کی، یہاں پہ بھی یہ بات کی کہ یہ اسی دور میں جو ہے یہ سارا ترقیاتی جو ہے وہ کام ہوا۔ اور 3.5 سالوں میں ماسوائے اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے میں، جھوٹے مقدمات میں اپوزیشن کو گرفتار کرنے میں، اور ان کیسز کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن کو ختم کرنے کے علاوہ
اس نے کوئی اور کام نہیں کیا. یہ اب بھی 2-2 گھنٹے کا بھاشن جو دیتا ہے، اس میں کبھی اس کے منہ سے سنا ہے کہ میں نے فلاں منصوبہ بنایا ہے، میں نے آزاد کشمیر کے لیے یہ کام کیا ہے، میں نے فلاں علاقے کے لیے، فلاں صوبے کے لیے یہ کام کیا ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں کہ جو 3.5 پونے 4 سال میں اس نے کرنا تو درکنار اس نے شروع بھی کیا ہو. اس نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں جی 50 لاکھ جو ہے وہ گھر بنا کے دوں گا، وہ کدھر ہے وہ 50 لاکھ گھر؟ یہ کہتا تھا میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، کدھر ہے وہ نوکری؟ کوئی بتائے کہ کسی جگہ پہ کوئی نوکریاں جو ہے وہ کسی کو ملی ہیں؟ اس نے صرف تحفہ دیا فراگوگی کا، جس نے لوٹ مار کی پنجاب میں بیٹھ کے 3.5 سال، اربوں روپیہ 12 ارب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں جو اس نے جو ہے وہ منی لانڈر کر کے باہر بھیجا. یہ بے شرم انسان جس وقت ہمیں ڈاکو اور چور کہہ رہا تھا، ہمیں گالیاں دے رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ یہی پیسہ جو ہے یہ باہر منی لانڈر ہو رہا تھا. اس وقت 60 ارب روپے کا قومی خزانے کو ٹیکا لگا کے وہ رقم جو UK میں ایک پراپرٹی ٹائکون کی پکڑی گئی تھی، اور انہوں نے پاکستان کو لکھا کہ جی یہ رقم جو ہے ہمارے قانون کے مطابق یہاں پہ اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ نہیں بن سکا، لہٰذا ہم نے یہ ضبط کر لی ہے اور اس رقم کو ہم پاکستان کو واپس بھیجیں گے. انہوں نے ایک سازش کی، وہ رقم جو ہے وہ اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پاکستان بھجوا دی، اور خود اس کے بدلے میں تقریباً 7 ارب روپے جو ہے وہ وصول کیا، اور اس کے بدلے میں جو پراپرٹی حاصل کی القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر. آپ کہتا ہے کہ جی وہ القادر ٹرسٹ تو جی میں نے تو وہاں پہ جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا. بھئی وہ ٹرسٹ بنایا تھا اگر جو ہے وہ یونیورسٹی بنانے کے لیے، تو اس کے ٹرسٹی کون ہے؟ ٹرسٹی ہے اس کی اہلیہ محترمہ پنکی پیر اور یہ خود، کوئی تیسرا آدمی اس کا ٹرسٹی نہیں ہے. وہ پیسہ سارا، وہ ساری 458 کنال صحابہ میں اور 240 کنال بنی گالا میں، وہ ساری جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام ہے. پہلے وہ زلفی بخاری کے نام پہ ہوئی، فراگوگی کے نام پہ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹرسٹ کے نام پہ ہوئی، اور ٹرسٹی صرف 2 ہی ہیں، تیسرا کوئی ٹرسٹی نہیں ہے. اور وہ جو ہے 7 ارب روپے کی پراپرٹی لے کے جو ہے وہ 60 ارب کا جو ہے وہ قوم کو ٹیکا لگا دیا. اور اب اس نے جو پچھلا 1 سال جب سے یہ اپوزیشن میں تھا، جعلی پلستر چڑھا کے جو ہے یہ وہاں پہ بیٹھا رہا زمان پاک میں، اور وہاں پہ اس نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی، باقاعدہ اس نے اس کے لیے تیاری کی. اس کے لیے اس نے وہ ٹائیگر فورس، وہ گالی گلوچ بریگیڈ جو ہے اس کو ٹرین کیا، ان کے ساتھ باقاعدہ اس کی میٹنگز کی ویڈیو موجود ہے، اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. اور اس نے اس بغاوت کو انجام تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک نعرہ دیا کہ جی عمران خان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی ریاست میں کوئی فرد، وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ مذہبی لیڈر ہو، وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی بڑا آدمی ہو، وہ جاگیردار ہو، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ مجھے گرفتار کرے گی تو یہ ریڈ لائن ہوگی ریاست کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس بات کو جو ہے وہ ریڈ لائن کے طور پہ دیا، اور ساتھ اس بات کا انتظام کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے، اس گرفتاری کو روکنے کے لیے اس نے جوڈیشری پہ حملے کیے. جس دن یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ آ کے حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ میرے خلاف فیصلہ نہ کر سکے. جوڈیشری کو بھی جو ہے وہ دھمکایا گیا. اس کے بعد زمان پارک میں جب بھی پولیس اس کے وارنٹ کو کی تعمیل کے لیے گئی، وہاں پہ آگے سے پیٹرول بم جو ہے وہ پھینکے گئے. وہاں سے جو ہے وہ گلیل جو ہے وہ ہتھیار بنایا گیا، اور پورے پاکستان میں وہ جی بی میں دیکھیں تو وہی گلیل ہے، اور وہ لاہور میں دیکھیں وہی گلیل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منصوبہ بندی سے کی گئی.
اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں جس دن پھر وہ ریڈ لائن کراس ہوئی اسے گرفتار کیا گیا، کرپشن کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ جس ادارے نے اس مقدمے کی تفتیش کی اس نے اسے گناہگار ثابت کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ نکالے۔ اس میں جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا۔ ریاست کے اوپر حملہ جو ہے، اگر ریاست کی جو دفاعی فورس ہے، کسی بھی ریاست کا سب سے پرائم دفاعی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی فوج ہے۔ یہ فوج کے اوپر حملہ کیا گیا، ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، یہ سرکشی تھی، یہ بغاوت تھی، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور کسی بغاوت کو اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آرمی کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، آرمی ہاؤس جناح ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی، ہر چیز کو وہاں سے لوٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو ہے آگ لگائی، اور اس علاقے میں اس رہائش گاہ کے اس حصے میں جو ان کا کیمپ آفس تھا وہاں پہ حساس تنصیبات تھی، وہاں پہ حساس انفارمیشن تھی، ان کو یا تو جلا دیا گیا یا وہاں سے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ اٹھا لیے گئے۔ تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی؟ یہ ان کی ریکوری جو ہے اگر آرمی ایکٹ 1952 کے تحت نہیں ہوگی تو کیا پھر ٹریفک چلان کے تحت ہوں گی؟ کیا وہ پھر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یونین کونسل کی جو ہے وہ پنچایت ہے وہ جا کے ان کی انکوائری کرے گی، وہ جا کے جو ہے وہ ان کی برآمدگی کرے گی؟ اگر فوج اس سلسلے میں اپنے قانون کو، آرمی ایکٹ کو بروئے کار نہیں لائے گی تو پھر کس طرح سے جو ہے کل کو معلوم ہو کہ جی وہی تنصیبات اور وہی چیزیں جو وہاں سے چرائی گئی ہیں وہ کسی ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف دفاعی تنصیبات کے اوپر یہ جلگار کی بلکہ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر بھی حملہ کیا، ان کی بے حرمتی کی۔ ایسے ہمارے جوان جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کیا، جنہوں نے اپنے بچے اس لیے یتیم کیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ یتیم نہ ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑا، وہ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بے سہارا نہ ہوں، ان کی یادگاروں کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ ملک دشمن کے علاوہ جو ہے وہ کون ہے جو ان کی بے حرمتی کر سکتا؟ کسی میں اتنی جرت ہے یا کسی میں اتنی بے شرمی ہے، کسی میں اتنی بے غیرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جا کے ان یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ڈنڈے پر سائے، جوتے پر سائے، وہاں پہ جا کے آگ لگائے، ان کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے پر سائے؟ کرنل کیپٹن شیر خان جو وہ بہادر نوجوان ہے اس قوم کا، پوری قوم کو اس کے اوپر فخر ہے، وہ اس قوم کا نشان حیدر ہے، اس کے متعلق انڈیا کا جرنیل وہ یہ کہتا ہے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان ہمارے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی اس کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے، یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اس ملک کی خاطر، آزاد کشمیر کی خاطر جو ہے اپنی جانیں قربان کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے مجسموں کو جلایا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ سیاسی احتجاج جو ہے جو پچھلے 75 سالوں میں کس جماعت کو جو ہے وہ شکایت نہیں رہی ہوگی؟ اس ملک میں مارشل لا رہے ہیں، جب فوج کے لوگ براہ راست جو ہے وہ حکومت میں تھے اس وقت لوگوں کو شکایات پیدا ہوئی، لوگوں نے گلے بھی کیے، لوگوں نے تقاریر بھی کی، ہم نے بھی بات کی، ہمارے قائد نے بھی بات کی، لیکن جب بھی بات کی عزت سے کی، رسپیکٹ سے کی،
साहब लेके बात की और अपना गिला जो है वो पहुंचाया। लेकिन क्या इन 75 सालों में किसी सियासी जमात ने जो है वो जाके दिफाई तनसीबात के ऊपर जो है वो हमला किया? उसने जाके जो है वो GH के ऊपर हमला किया? उसने किसी फौज के आर्मी हाउस को जाके आग लगाई? और अब जब ये उस लाइन को क्रॉस कर चुके हैं जहां पे एहतजाज नहीं, ये बगावत है, ये सरकशी है, तो अब इनको इसका जो है वो हिसाब देना होगा। इसकी कोई माफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। और अब हाल ये है कि एक साहब आते हैं और आगे कहते हैं कि जी मैं पिछले 8 दिन जो है वो कैद तन्हाई में रहा हूं, तो लिहाजा अब जो है ना वो मैं जो है वो PTI को खुदा हाफिज और इमरान खान को अल्लाह हाफिज कहता हूं। वो भाई 8 दिन में, सिर्फ 8 दिन की कैद तन्हाई। वो एक कहता है कि जी मैं 12 दिन कैद तन्हाई में रहा हूं, तो 12 दिन के बाद जो है इमरान खान अल्लाह हाफिज, PTI खुदा हाफिज। ओ भाई तुम गवर्नर रहे हो। कहती है मैंने गर्मी लगी है। हाँ एक ने ये भी कहा कि जी जेल में जो है वो मई का महीने में बहुत गर्मी होती है। मैंने कहा उसे कोई बताए कि हर मई के महीने से लेके जुलाई तक जेल में गर्मी ही होती है, और हम जो है वो कई माह रहे हैं वहां पे। जुलाई और अगस्त 2 माह जो है वो हबस के होते हैं गर्मी के अलावा। मैं जेल में रहा हूं और उस दौरान मेरे ऊपर तो ये केस बनाया कि उसकी सजाए मौत थी, और सजाए मौत, और मुझे कहा गया कि जी ये आपके खिलाफ 3-4 गवाह हैं, ये 1-2 पेशियों में जो है ये गवाह हो जाएंगे, तो उसके बाद सजा तो जो है वो पक्की है। मैं 1 महीने बाद जब इन्होंने मुझे सबसे पहले आके अदालत में पेश किया, मैंने उस दिन कहा कि 2 जुलाई को मैं 100% अपनी जमात और अपने कायद मियां नवाज शरीफ के साथ था। आज मैं अल्लाह के फजल से 1000% अपनी जमात और अपने कायद मियां नवाज शरीफ के साथ। सियासी कारकुन ये होते हैं, सियासी जमातों का सियासत करने का ये अंदाज होता है। हमने इन मुकदमों में भी जज साहब जो है वो केस सुन के कहने लगे कि जी मैं बेल का ऑर्डर जो है वो अगले आधे घंटे में जो है वो सुनाता हूं। वो जाके रिटायरिंग रूम में बैठे, वहां से ऊपर से व्हाट्सएप आ गया, ये आपका तबादला हो गया। आपने पूछा कि भाई ये तबादला किस तरह से हो गया और ये कौन कर सकता है? ये जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कर सकता है। तो फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी उस वक्त जो है वो उसके इंसाफ का ये तकाजा था। आजकल कहते हैं कोई सानिन लॉ है, और उसके तहत जो है वो अब हाई कोर्ट जो है वो चल रही है, और उसके तहत जो है वो फैसले हो रहे हैं। किसी जगह पे मदर इन लॉ का राज चल रहा है। मदर इन लॉ लोगों को बता रही है कि मैंने बता दिया है उसको कि तुम्हारे लिए जो है, मैं रात गई थी PTI के जलसे में, वहां पे लाखों लोग थे। एक तो उस भाई से मेरी गुजारिश है कि कम से कम अगर झूठ भी बोलना है तो वहां पे तो बंदा था टोटल कोई 10-12 हज़ार, तुमने उसको लाखों बंदे बना दिया। और उसके बाद जो है वो जो इस वक्त जुडिशरी की साइड पे हो रहा है, हम अदलिया की इज्जत करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं। हम अभी भी जाके अदलिया के सामने कोई ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहते, ना कोई वहां पे जाके ऐसी बात करना चाहते हैं। लेकिन मामला ये है कि हमारा वक्त था तो बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, ली नहीं है, लेकिन फिर भी नाअहल हैं। पार्टी की सदारत से अलहदा और एक ऐसे मुकदमे में सजा जिसका कोई सबूत ना मिसल के ऊपर मौजूद है, ना कोई जो है वो नैब पेश कर सकी है। और अब हालत ये है कि एक आदमी की ईमा पे उसकी जो है वो पूरी जो है वो उसकी मंसूबाबंदी से पूरे मुल्क में आग लगाई गई, और आग लगाने वाले चंद लोग थे। कोई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया, कोई अवामी जो है वो किसी जगह पे कोई 10, 20, 25 हज़ार लोग नहीं सामने आए
کہ یہ آگے کہیں کہ جناب اس کو غلط گرفتار کیا گیا. وہی اس کے گنتی کے لوگ جن کی اس نے 2014 سے لے کے آج تک 10 سال میں بالعموم اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص اس نے جو ہے وہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ذہن سازی کی. آج کہتا ہے کہ جی یہ سیاسی احتجاج تھا. یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا. اور ان کی ذہن سازی تم نے مسلسل 1 سال کی ہے. کیا 25 مئی کو تم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے دونوں صوبوں کی حکومتوں کو ساتھ لے کے تم نے حملہ آور تم نہیں ہوئے؟ تم نے باقاعدہ جب وہ اٹک برج جو ہے وہ کراس کیا تو تم پورے میڈیا پہ لائیو آ رہے تھے. تم یہ کہہ نہیں رہے تھے کہ میں ڈی چوک میں آ رہا ہوں, سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ میرے اوپر لاگو نہیں ہوتا. میں نے تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جو ہے وہ جانا ہے. اور ڈی چوک میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ ڈی چوک پہنچ کے ریڈ زون جو ہے اس کو کراس کیا جائے اور لوگ چڑھ دوڑیں وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر, پارلیمنٹ کے اوپر, سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر. پورا میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھا رہا ہو کہ جناب یہ بنانا سٹیٹ ہے اور اس میں جناب یہ صورتحال ہے. یہ اس وقت بھی ریاست کے خلاف یہ شرکسی اور بغاوت کے ارادے سے آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں اور میرا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں نے کہا بیٹا تم آؤ, تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اور پھر اس دن اس کو جو ہے وہ بھاگنے کے لیے پھر اس کو راستہ نہیں ملا. یہ پھر ڈی چوک نہیں پہنچا. یہ ڈی چوک سے بہت دور یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا. پھر وہ 6 دن بعد دوبارہ نہیں آیا. کیا اس وقت ایک ریاست کے کیپٹل پر حملہ کرنا, اسے یرغمال بنانا اور اس کے جو سمبل آف سٹیٹ ہے, سمبل آف سٹیٹ جو ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی منصوبہ بندی کرنا, کیا یہ سیاسی احتجاج ہے؟ ایسے سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی ہوئے ہیں؟ پچھلے 70 سالوں کی 75 سالوں کی تاریخ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. آپ بلکہ تحریک آزادی کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہمارے آباء و اجداد نے بھی جو آزادی کی تحریکیں جو ہے وہ چلائی ہیں, کوئی اس طرح کے جو ہے وہ کوئی منصوبہ بندی یا اس طرح کا جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ کسی نے اس کی جو ہے وہ پرورش کی؟ سیاسی لوگوں نے اپنی جان پہ جھیل کے جو ہے وہ اپنے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کیا. تو کیا یہ کیپٹل پہ حملہ کرنا جو ہے یہ اس کی سرکشی نہیں تھی؟ پھر اس کے بعد جب یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوا اس وقت یہ بتائے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہزار لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی, اور صرف جوڈیشری کو جو ہے وہ زیر دباؤ میں لانے کے لیے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں اب انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا, اور وہ سمندر جو ہے وہ کہتا جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, قوم اب میرے ساتھ شامل ہو گئی ہے. اور اگر قوم شامل ہوئی ہوتی تو پھر قوم اس کے ساتھ آ جاتی. یہ جو انسانوں کا سمندر اس نے 26 نومبر کو لانا تھا وہ پھر نہیں آ سکا اس کے ساتھ. اور 26 نومبر کا جو اس کا لانگ مارچ تھا وہ نومبر میں ہونے والی تعیناتی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ریوولٹ تھا. یہ اس وقت بھی پاک فوج کے اس ادارے کو جس کا ڈسپلن مثالی ہے, جو فوج جو ہے وہ دنیا میں بہترین افواج میں سے ایک ہے, اس میں یہ تقسیم پیدا کرنے کی جو ہے اس کی جسارت تھی. اس نے اس وقت یہ کوشش کی لیکن عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا, اور 26 نومبر کا اس کا انسانوں کا سمندر لانے کا خواب جو ہے وہ ختم ہو گیا. جب یہ ایئرپورٹ پہ, یہ میں آپ کو صحیح جو ہے وہ صورتحال بتا رہا ہوں, جب یہ ایئرپورٹ پہنچا تو اسے کہا گیا کہ ابھی سمندر جو ہے وہ راستے میں ہے, تو ابھی وہ سمندر پہنچا نہیں ہے پنڈی, تو لہٰذا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. یہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ انتظار کرتا رہا. 1.5 گھنٹے کے بعد جب ہیلی کاپٹر سے وہاں سے اڑا یہ وہاں پہ آنے کے لیے, تو اس نے پائلٹ سے کہا کہ ذرا سمندر کا ذرا تھوڑا سا چکر لگائیں, میں دیکھ تو لوں. تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا, کوئی دریا بھی نہیں تھا, بلکہ کوئی گندا نالا بھی نہیں تھا, اس سے بھی کم تھا. تو اس کو جناب بڑا غصہ چڑھا اور اس نے اس غصے
آپ کو بتائیں کہ باغ میں موجود وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور اس کے بغیر کشمیر نامکمل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں جب بھی مشکل وقت آیا پاکستان مسلم لیگ نون ان حالات سے ملک کو نکالا ہے. دنیا کے دباؤ کے باوجود نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے.